السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد، اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ هو الذی بعث فی الأمیین رسولا منهم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم بعثت لأتمم مكارم الأخلاق۔ عزیز بھائیوں، بزرگوں، ساتھیوں، اللہ رب العزت نے دوبارہ آپ کے سامنے اللہ رسول کی بات بیان کرنے کا موقع دیا۔ اللہ رب العزت آنا سنانا سننا قبول فرمائے، اور جنہوں نے یہ محفل کا انعقاد کیا ہے اور آپ جو تشریف لائے ہیں، اللہ تعالیٰ سب کی اس محنت کو، کاوش کو قبول فرمائے، اور اس سلسلے کو تا حیات تا قیامت جاری و ساری رکھے۔ میرے عزیز بھائیوں، اللہ نے جس نبی کو ہمارا امام بنایا ہے اور ہمارا پیشوا بنایا ہے، اور جس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارا رہبر بنایا ہے، ان جیسی شخصیت کائنات میں کوئی نہیں۔ سب سے پہلی بات تربیت سے پہلے سمجھنے والی یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جیسا اخلاق کے اندر، عبادت میں، فیصلہ کرنے میں، بطور والد، امام کی حیثیت سے، باپ کی حیثیت سے، کسی لحاظ سے بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ دیکھیں، آپ تاجر کی حیثیت سے دیکھیں، قاضی کی حیثیت سے دیکھیں، ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی مثال کائنات میں ہے نہیں۔ اسی لیے اللہ رب العزت نے فرمایا ہے لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ تمہارے لیے بہترین آئیڈیل نمونہ جو ذات ہے وہ جناب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ فرمایا ان کی قدر کرو، ان کو پہچانو، ان کا احترام کرو، ان کی عزت کرو، ان کے شہر کی عزت کرو۔ آج کل تو نبی پاک کے شہر کی، مسجد کی بھی لوگ عزت چھوڑ گئے۔ اللہ تعالیٰ سب کو ہدایت نصیب فرمائے۔ یہ سیاست مسجدوں میں نہیں کرنی چاہیے، اللہ اس کو پسند نہیں کرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد تو وہ مسجد ہے کہ جس میں آواز اونچے کرنے والے کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ نے بلا لیا۔ فرمایا کہاں سے آئے ہو؟ فرمایا کہ میں مسافر ہوں۔ فرمایا اگر تم مدینے والوں میں سے ہوتے تو میں تمہیں درے مارتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں تو اونچی آواز کرتا۔ اس لیے میرے عزیز بھائیوں، اللہ مجھے اور آپ کو بار بار حرمین شریفین کی، مکہ مدینے کی زیارت کی اور عبادت کی، وہاں کی توفیق عطا فرمائے۔ وہاں تو رب کی رحمتیں برستی۔ ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک صحابی بڑے پیارے ہیں، آپ کے سامنے بیٹھے، آپ کی زیارت کری جا رہی۔ سبحان اللہ،
گھر گئے ہیں، پھر واپس آ گئے۔ فرمایا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم گھر جاتا ہوں نا تو میرا دل نہیں لگتا، آپ کی یاد آ جاتی، میں آیا ہوں دوڑتا ہوا آپ کی زیارت کی ہے، سکون مل گیا۔ اللہ اپنے گھروں میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت میں سکون دے۔ میرے عزیز بھائیوں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو کیا نہیں لگا پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، میں آپ کو دیکھتا ہوں میرے دل میں سکون آ جاتا ہے، اطمینان آ جاتا ہے، میں سمجھتا ہوں مجھے کوئی پریشانی ہے ہی۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دنیا میں جو زیارت دوڑ کے بھاگ کے کر لیتا ہوں تو جنت میں آپ کا مقام عالی ہوگا، مقام محمود ہوگا۔ تو میں اگر جنت میں چلا بھی گیا تو میرا مقام ایک چھوٹی سی جگہ ہوگی، تو ادھر آپ کی زیارت کیسے ہوگی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم مجھ سے محبت کرتے ہیں؟ سبحان اللہ۔ فرمایا اللہ کے رسول فدا کا حبیب و امتی و نفسی و مالی یا رسول اللہ، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میری جان، مال، بال بچے، آل اولاد سب کچھ آپ پہ قربان، میں آپ سے محبت کرتا ہوں۔ تو فرمایا تیرے لیے خوشخبری ہے، انت مع من احببت، تو قیامت کو اس کے ساتھ ہوگا جس سے تو محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔ وہ آج ہم دیکھ لیں ہماری محبت کس سے۔ میرے عزیز بھائیوں، سب سے پہلی بات ہے ہماری نبی صلی اللہ علیہ وسلم جیسی تربیت کوئی نہیں کر سکتا۔ آپ ان لوگوں میں آئے تھے جو دنیا کے بگڑے ہوئے لوگ تھے، جو ظالم تھے، شراب پیتے تھے، بڑا قبیلہ چھوٹے قبیلے کو مارتا تھا، بچیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، اور وراثتیں خواتین کو وراثتیں نہیں دیتے تھے، یتیموں کا مال کھا جاتے تھے، اور ہمسایوں کو تنگ کرتے، بے شمار گناہ تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان بگڑے ہوئے لوگوں کو صحیح کرنے کے لیے کن کو بھیجا؟ جناب نبی محمد مصطفیٰ آخر الزمان نبی، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم، ہم نے امیوں کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رسول بنا کے بھیجا، اور اس کا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری میں کیا ہے کہ ان لوگوں کو آپ نے ٹھیک کرنا ہے، ان لوگوں کو آپ نے لیڈر بنانا ہے، ان لوگوں کو آپ نے دنیا کا رہبر بنانا ہے۔ ان لوگوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے بھیجا کہ ان لوگوں کو صحیح کرنا۔ تو میرے عزیز بھائیوں، پھر آپ نے بڑی سونی تربیت، سبحان اللہ، آپ کی خوبصورت تربیت سے، آپ کی تعلیم سے، آپ کی مسجد نبوی کے اصحاب صفہ سے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دار ارقم کی تعلیم سے ابو بکر رضی اللہ تعالی عنہ امت کے رہبر پیدا بھائی لیڈر آدمی، جس وقت کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وفات پائی تھی، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں ابو بکر صدیق کو واحد آدمی رضی اللہ عنہ جس نے امت کا ڈارس بنے، دلاسا بنے، امت کو گرنے سے بچا لیا، اور سیدھے حجرہ عائشہ رضی اللہ عنہ کے اندر پہنچے اور سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے جسم مبارک سے کپڑا ہٹا کے بوسہ لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے کا بوسہ لیا، اور یہ یار غار تھا بھائی جان، سب کچھ اس نے لٹایا تھا، جس نے جنگ تبوک کے وقت اپنے گھر کا سارا مال لا کے نبی کے قدموں میں رکھ دیا، اور فرمایا میرے گھر میں اگر کچھ نہیں ہے مجھے کوئی پرواہ نہیں، اللہ اور رسول کی محبت ہمیں کافی ہے۔ سبحان اللہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کندھوں پہ اٹھانے والے ابو بکر صدیق، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اس غار ثور میں اپنے کپڑے پھاڑ کے بستر بننے والے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ، حضرت ابو بکر صدیق حجرے میں داخل ہوئے، بوسہ لیا، آنکھوں میں آنسو آ گئے، اور فرمایا نہیں یجمع اللہ علیک المتقین، یہ نبی پاک کی تربیت تھی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت تھی، کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیت کی وجہ سے اسی وقت ان کی زبان سے یہ بات نکلی کہ اے پیارے نبی صلی اللہ
اللہ علیہ وسلم اللہ نے جو آپ کو فوت کرنا تھا وہ آپ ہو چکے. اللہ. اسی وقت پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے منبر کے اوپر کھڑے ہوئے اور حضرت عمر فاروق کہہ رہے جس نے کہا نبی پاک فوت ہوئے میں گردن اڑاتا. حضرت ابو بکر صدیق کا وہ خطبہ تاریخ ساز خطبہ اور میرے سونے نبی کا یاد تھا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر کے ساتھ آج بھی اس ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی قبر کو مارا. حضرت ابو بکر صدیق کی تربیت کی تھی کہ آپ نے سارے مسجد نبوی بھری پڑی ہے, سب نڈھال ہیں, رو رہے ہیں. حضرت بلال کو دیکھ کر لوگ پریشان ہیں. حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ رو رہے ہیں. سارے صحابہ پریشان, صحابیان, سارا مدینہ سوگوار بنا ہوا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کی چھوٹا سا ہے تو نہیں تھا. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے صحابہ جیتے تھے, مرتے تھے. اسی وقت حضرت ابو بکر صدیق کھڑے ہوئے اور فرمایا, خطبہ ارشاد فرمایا, من کان منکم یعبد محمدا فإن محمدا قد مات ومن کان منکم یعبد اللہ فإنہ حی لا یموت. یہ میرے نبی کی تربیت تھی اسے کہ جس وقت امت ڈولے کھا رہی تھی, امت کو عقیدہ سمجھایا ہے. حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر کو سکھایا اور انہوں نے فرمایا سن لو, جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرتے تھے وہ سن لے, نبی پاک وفات پا چکے. حالانکہ عبادت کوئی بھی نہیں کرتا, سمجھانے کا انداز. اور فرمایا ومن کان منکم یعبد اللہ, جو اللہ کی عبادت کرتا ہے فإنہ حی لا یموت, وہ سن لے اللہ ہمیشہ قائم اور زندہ ہے, اس کو کوئی زوال نہیں اور اس کو کوئی جو ہے عاجزی نہیں ہے. عقیدہ وما محمد الا رسول قد خلت من قبلہ الرسل افإن مات او قتل انقلبتم علی اعقابکم. حضرت عمر فاروق کہتے ہیں یہ آیت مجھے ایسے لگا کہ ابھی نازل ہوئی. فرمایا ابو بکر نے جب بات کی تو مجھے یقین آیا کہ آپ وفات پا گئے. میرے پاؤں نے, میری ٹانگوں نے, حضرت عمر کہتے ہیں مجھے اٹھایا نہیں اور میں گر پڑا. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس پیارے صحابی ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت ہے. اور آج تعلیم خدا کی قسم عام ہے, ہر بندے کے پاس پی ایچ ڈی کی ڈگری ہے, ایم پی اے کی ڈگری ہے, وہ جناب جو ہے نا جی گریجویشن کیا ہوا ہے, ماسٹر کیا ہوا ہے, اور اس میں انجینئر ہے, کوئی کسی جو ہے نا جی وہ ڈگریوں کا مالک. لیکن تعلیم بڑی ہے, تربیت نہیں ہے. آپ بازار کے باہر کھڑے ہو کے دیکھ لیں کالج میں پڑھنے والے بچے جو ایم بی اے کر رہے ہیں, جو بڑی بڑی ڈگریوں کے لیے کالج یونیورسٹی کے بچے جناب بڑی گاڑی کو روک کے بدتمیزی کرتے ہیں ڈرائیور کے ساتھ اور کنڈکٹر کے ساتھ, اور روک کے بدمعاشی کرتے ہوئے اس سواری میں داخل ہوتے ہیں. بتائیں تعلیم ہمیں یہ سکھاتی؟ آپ کسی ڈاکٹر کے پاس سب ڈاکٹر کی بات نہیں کرتے, سارے ڈاکٹروں کی بات نہیں کرتے. کسی ڈاکٹر کے پاس دوائی لینے چلے گئے, کئی ڈاکٹر بٹن کو کہتے ہیں اور تم نے ایم بی بی ایس کیا ہوا ہے, تمہارے پاس اتنی اعلیٰ ڈگری ہے خدمت خلق کی, اور تمہاری زبان کیسی؟ کئی علماء کرام مولوی بڑے بڑے ہوتے ہیں اور جناب ممبروں پہ کھڑے ہو کے کفر کا فتویٰ, اور کبھی کسی کو گالی, کبھی کسی کو کافر, کبھی کسی کو جہنمی, زبان کڑوی. تعلیم بہت ہے, اے لیول, او لیول, اور جناب پی ایچ ڈی, ڈاکٹریٹ کی ڈگریاں, بہت تعلیم. ایک طرح تھبے بھرے ہوتے ہیں, میرے پاس یہ ڈپلومے ہیں, ڈگریاں ہیں, کلو کے حساب سے ڈگریاں. تعلیم عام ہے, تربیت نہیں ہے. میرے سونے نبی نے تربیت کی تھی, تعلیم بھی دی تھی, تربیت بھی تھی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ خصوصیت. صحابہ اکرام پتہ کیا فرماتے ہیں, جو نبی پاک کا نظام تعلیم تھا نا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام تعلیم تھا,
وہ نظام تعلیم ہی صرف نہیں تھا، اس میں نظام تربیت بھی شامل تھا۔ حضرت عبداللہ کہتے ہیں ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صرف تعلیم نہیں لیتے تھے، ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تربیت بھی لیتے تھے۔ آج پروفیسر، لیکچرار، مدرس آدمی صرف اپنا سبق سنا کے، لیکچر سنا کے فارغ ہے، تعلیم ہے، تربیت نہیں ہے۔ اور تربیت کی تھی کس نے دی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ سبحان اللہ۔ آج اللہ تعالیٰ ہمیں آپ کے نقش قدم پہ چلے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم باپ کی حیثیت سے دیکھیں تو تعلیم دے رہے ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگر جہادی لشکر کی کمانڈ کر رہے ہیں تو جہادی لشکر کے اندر آپ نے دیکھا ایک جگہ کے اوپر عورت قتل ہوئی پڑی، کافر عورت، صحابہ جمع ہے، آپ نے فرمایا کس نے قتل کیا؟ لشکر کے جو ہے نا سامنے جو لشکر کا اگلا حصہ وہاں کون ہے؟ بتایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم وہاں خالد بن ولید ہے۔ فرمایا جاؤ خالد بن ولید کو جا کے میرا یہ پیغام سناؤ اور اس کو بتاؤ کوئی بوڑھا، کوئی بچہ، کوئی عورت جو ہتھیار پھینک دے، فرمایا اس کو قتل نہیں کرنا ہے، قطعی طور پہ کسی عورت کو قتل نہیں کرنا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاد کے اندر بھی تعلیم دی ہے، انصاف کیا، عدل کیا۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اس وقت لشکر اسامہ روانہ کرنے لگے تھے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی وفات کے قریب ارشاد فرمایا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے جہادی تھے، آج جہاد کا نام لیتے ہوئے لوگ ڈرتے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بہت بڑے جہادی تھے، آپ جب تک باحیات رہے جہادی لشکر روانہ کرتے رہے۔ اور یاد رکھیں جب مسلمان محاذوں پہ لڑنا شروع کریں گے نا جی، اس وقت اسلام کا غلبہ ہونا، اس کے علاوہ نہیں ہو سکتا۔ اس وقت کافر لوگ کیوں؟ امریکہ کو لوگ مانے بدماش ہیں۔ آپ دیکھیں جس مرضی علاقے کو دیکھ لیں اس کے اندر اس کی فوج ہے، اور آپ کے اس جو ہے سمندری علاقے کے اندر اس نے اپنا بحری بیڑا کھڑا کیا، 50 سے زیادہ F-16 کھڑے، ہر علاقے کو دمکا کے اس نے رکھا ہوا۔ جس وقت اسلام کا غلبہ تھا اس وقت ہر محاذ پہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے غلام اور ان کو ماننے والے لشکر روانہ ہوتے تھے اور وہ لڑائی کر رہے تھے، اس لیے کافر ڈرتے تھے۔ آج جو ہے حب الدنیا، حب الدنیا، عبد الدرہم، عبد الدینار، عبد الخمیسہ، ہم یہ لوگ بن گئے۔ ہم اپنے گھروں کی فکر پڑ گئی ہے، اپنے بچوں کی فکر پڑ گئی ہے، اور نبی کے دین کے غلبے کے لیے ہم پیچھے ہٹ گئے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ تو الگ ایک موضوع ہے، تربیت کی طرف آئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، آپ نے فرمایا میں وفات بھی پا جاؤں، لشکر اسامہ فنا دن روانہ کرنا ہے ضرور۔ سبحان اللہ۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہلے خلیفہ بنے، بالاتفاق خلیفہ بنے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالاتفاق خلیفہ بنے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بڑی پشین گوئیاں تھیں۔ یہ جھوٹ بولتے ہیں جو لوگ کہتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی کے حق پہ قبضہ کیا، قطعی طور پہ یہ صحیح نہیں۔ حضرت علی مرتضیٰ ابو بکر صدیق کے جھنڈے تلے جہاد کرتے رہے، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتے رہے، جگہ جگہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تذکرے کرتے رہے، حتیٰ کہ ان کے بیٹے نے پوچھا محمد بن حنفیہ نے، کہا ابا جی امت محمد میں صحابہ میں سب سے افضل محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کس کو سمجھا جاتا ہے؟ تو حضرت علی مرتضیٰ نے خود فرمایا ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ ایسے لوگ کہتے ہیں حضرت علی مرتضیٰ کا حق مارا، حضرت علی مرتضیٰ کا حق کسی نے نہیں مارا، اہل بیت کا حق کسی نے نہیں مارا۔ اہل بیت سے ابو بکر محبت کی، عمر فاروق نے محبت کی، حضرت عثمان نے محبت کی، حضرت عمر فاروق نے وظیفے لگائے، اہل بیت کے خواتین کے وظیفے لگائے۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لشکر روانہ کرنا ہے، تربیت ایک تربیت جو نبی نے کہہ دیا ہے، ابو بکر صدیق نے کہا ویسے ہی ہونا ہے۔ حضرت عمر فاروق آئے، کہنے لگے کچھ قبائل مرتد ہو گئے،
کہیں مدینے پہ حملہ نہ کر دیں، اس لیے ابو بکر صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ میری بات مانیں، ایسا نہ کریں، لشکر کی ضرورت ادھر زیادہ ہے۔ کئی صحابہ کرام مشورے دینے کے لیے آئے، لیکن ابو بکر کی تربیت کنہوں نے کی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے فرمایا خطبہ ارشاد فرماتے ہوئے، اللہ نے ایک بندے کو اختیار دے دیا ہے، دنیا پسند کر لے، آخرت پسند کر، اور اس نے آخرت پسند کر لی۔ صحابہ نے دیکھا ابو بکر صدیق رو رہے ہیں، اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر بات سے واقفیت ہے، پیار ہے، محبت ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ضرورتوں کا ہر چیز کا ان کو دھیان، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت قریب تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پتہ کیا فرمایا؟ حضرت ابو بکر صدیق نے کہا، عمر فاروق سنو اور مدینے والوں سنو اس بات کو، اگر ہمیں چیل کوے نوچ کے لے جائے اور درندے کاٹ کے لے جائے تب بھی میں لشکر اسامہ محمد مصطفیٰ کے حکم کے مطابق روانہ کروں گا۔ یہ لشکر جس کو نبی نے روانہ کرنے کا حکم دے دیا ہے، قطعی طور پہ اسے پیچھے نہیں پڑ سکتا۔ یہ تربیت کی تھی حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ خلیفہ ثانی امیر المومنین حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت پڑھ کے دیکھیں، وہ سارا نقشہ کس کا تھا؟ میرے نبی کی سونی تربیت۔ حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، ایک دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں ایک چبوترا لکڑی کا بنا تھا، آپ وہاں آرام فرما رہے تھے، میں نے بلال سے کہا کہ اجازت طلب کریں نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ میں عمر فاروق کا ہے۔ نبی پاک نے اجازت دے دی، تشریف لے کے گئے، دیکھا تو آپ چٹائی پہ لیٹے ہوئے، آپ کے چٹائی کے نشانات آپ کی قبر پہ چھپے، اور ایک طرف جو ہے نا وہ کھال پڑی ہوئی ہے، چمڑا اس کو آپ نے رنگا ہوا ہے، ایک طرف چھوٹا سا لکڑی کا پیالہ پڑا ہوا ہے، سارے کمرے میں یہ دو چیز چیزیں، اور آپ کون تھے؟ رحمت للعالمین، جن کا ہاتھ اٹھے۔ ہم تو دعا کتنے دنوں سے مانگ رہے ہیں ہم لوگ، اللہم اغثنا، اللہم اغثنا، اللہم سیبا نافعا، اللہ بارش دے، ضرورت ہے، گرمی ٹل جائے، ہٹ جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خطبہ ارشاد فرمایا، خطبے میں بندہ کھڑا ہو گیا، فرمایا آقا صلی اللہ علیہ وسلم، سونے نبیت خشکی آ گئی، جانور مر رہے، انسان مر رہے، کچھ انسانی ہے، دعا کرے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ آپ نے ہاتھ اٹھائے، اللہم اغثنا، اللہ تعالیٰ نے ابھی خطبہ بھی مکمل نہیں ہوا، گرمی سے آپ نہیں کہ بارش کا حضر، پورا ہفتہ بارش ہے، پورا ہفتہ بارش نہیں ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی عام شخصیت نہیں تھے۔ کئی لوگ کہتے ہیں کہ کئی لوگ نبی پاک کو بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں، خدا کی قسم کوئی ایسا نہیں جو نبی پاک کو اپنے بڑے بھائی کی طرح سمجھتے ہیں۔ ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سارے نبیوں کا سرتاج الانبیاء سمجھتے ہیں، امام الانبیاء سمجھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر رب کی ذات ہے، اور رب کے بعد ساری کائنات میں اگر کس کا رتبہ ہے تو وہ ہمارے نبی آمینہ کے در یتیم آپ صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ کے چند نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ۔ آپ کئی لوگ کہتے رہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بڑے پر آتا، یہ ایسی باتیں پھیلائی ہوئی ہیں، پروپوگنڈے ایسے، آپ ان کو مانا نہ کریں۔ تو حضرت عمر فاروق نے جب دیکھا تو رو پڑے، اللہ، آج کل ہمارے گھر دیکھنے کتنے خوبصورت ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر بھی حضرت عمر فاروق نے دیکھا۔ یہ تربیت کر رہے ہیں نبی پاک۔ میں نے ابھی تربیت کے 4 اصول آپ کو بتانے ہیں، لیکن میں تمہید آپ کو بیان کر رہا ہوں تاکہ آپ ان اصولوں تک پہنچ سکیں، آپ نبی پاک کی اہمیت کو سمجھیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عمر فاروق کو دیکھا رو رہے، فرمایا عمر کیوں رو رہے ہیں؟ فرمایا آپ کیسر و کسرا ہے تو عزت، آسانیوں، ناز و نخرے، آگے پیچھے غلام ہیں، مخمل کے کپڑوں کے اوپر اور ایسی خوشگوار نعمتوں کے اندر، اور ہے بھی وہ کافر، اللہ کے نافرمان باقی، اور آپ تو سارے نبیوں کے لاڑے
ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی زندگی، آپ کا رہن اور آپ کا سیر. حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرائے. اللہ فرمایا عمر فاروق یہ تربیت ہو رہی ہے. عمر فاروق تو اس بات سے خوش نہیں ہے کہ کافروں کو جو ملنا ہے دنیا میں مل جائے اور جو اللہ نے ہمیں عطا فرمانا ہے وہ آخرت کو عطا فرمانا. فرمایا جب ساری کائنات کھڑی ہوگی اور سب کہہ رہے ہوں گے آج اگر کوئی سفارش رب کے سامنے کر سکتا ہے تو وہ آمنہ قناز صلی اللہ علیہ وسلم سفارش کرتا ہے. فرمایا تو اس بات سے خوش نہیں کہ ساری آخرت ہمیں ملنی ہے اور ان کو حصہ بھی اس میں سے ملنا ہے. تو نبی پاک نے یہ نہیں کہا کہ تو نے سچ کہہ دیا. جس طرح ہم بھی متاثر ہو جاتے ہیں. جس طرح قارون جا رہا تھا، قارون اپنے لاہ و لشکر اور بال و اسباب سمیت، تو دنیا داروں کی رائے ٹپک پڑی. وہ کہنے لگے یا لیت لنا مثل ما اوتی قارون، کاش ہمیں بھی قارون جیسا خزانہ مل جاتا. تو علم والے لوگ بیٹھے ہوئے تھے، اللہ والے لوگ کہنے لگے وہ توبہ کرو، قارون جیسا خزانہ نہیں چاہیے ہمیں. توبہ کرو، قارون جیسا خزانہ نہیں ہمیں چاہیے. تم کیوں اس کی طلب کر رہے ہو؟ یہ تو ظالم انسان ہے، متکبر انسان ہے. کہتا ہے میرے علم کی بدولت مجھے سب کچھ ملا ہے اور اللہ تعالیٰ کو اور اس کے نبی کو نہیں مانتا ہے اور میں اس جیسی دولت نہیں ہمیں چاہیے. اتنی دیر میں دیکھنا تھا اللہ نے اس کو مال و اسباب سمیت زمین میں دلسا فخسفنا به وبداره الارض. اور ادھر فوراً وہ دنیا دار جن کی رالیں ٹپک رہی تھی مال و اسباب دیکھ کے وہ اسی وقت ڈر خوف کے مارے کام. تو اس لیے میرے عزیز بھائیوں، تربیت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جو نظام تعلیم تھا اس میں تربیت شامل تھی. ہمارا جو نظام تعلیم ہے اس میں تربیت نکال دی گئی. اس میں صرف اور صرف ڈگریاں دی جاتی ہیں، لیکچر دیے جاتے ہیں. تعلیم کے ساتھ تربیت نکال دی گئی اور حال یہ بن گیا ہے اچھا بڑا بڑا انسان، سمجھدار انسان. آپ اس کی خونی دیکھ لیں کیسے وہ بولتے ہیں. آپ کسی پولیس اسٹیشن کے اندر جا کے دیکھیں ان کی بولی کیسی. کیا پولیس اسٹیشن میں جاہل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ کیا پولیس اسٹیشن میں جاہل لوگ بیٹھے ہوتے ہیں؟ علم والے ہوتے ہیں، پڑھے لکھے ہوتے ہیں، اسکالرشپ ملی ہوتی ہے، پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. عدالتوں میں جا کے دیکھ لیں ان پڑھ لوگ. آپ کو وکیل کیسے ملے گا؟ ٹھڈے ماریں گے. میرے عزیز بھائیو، تعلیم ہی رہ گئی لیکن سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نظام تعلیم کے اندر نظام تربیت بھی شامل تھی. صحابہ کہتے ہیں فَتَعَلَّمْنَا الْعِلْمَ وَالْعَمَلَ جَمِيعًا. سبحان. ہم نے نبی سے صرف علم نہیں پڑھا، ہم نے نبی پاک سے عمل بھی اور تربیت بھی حاصل کی. اسی لیے اللہ فرماتے ہیں وَيُزَكِّيهِمْ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہم نے آپ کو تربیت کے لیے بھی بھیجا ہے. تو تربیت کا میرے عزیز بھائیوں پہلا اصول اقرأ بسم ربک الذی خلق. اقرأ بسم ربک الذی خلق. سب سے پہلا اصول یہ ہے علم حاصل خدا کے لیے اور علم کی قرآن اور حدیث. دنیاوی علوم جتنے بھی حاصل کرتے کرو کوئی حرج نہیں، میں دنیا کے پڑھنے کے خلاف نہیں. آپ دنیا کے جس مرضی علاقے میں جا کے پڑھیں لیکن رہے اللہ اور رسول کے گناہ. آپ کو کوئی پرواہ نہیں، علم سیکھنا چاہیے، دنیاوی علوم سیکھیں، ٹیکنالوجی حاصل کریں، تیاریں تیار کریں، اسلحہ تیار کریں، دنیا کی ایجادات کریں، کوئی حد نہیں. لیکن یاد رکھیں وہ علم جو اللہ نے بھیجا ہے سب سے پہلے تو حاصل ہمیں انسان کو بناتا ہے، مومن کو بناتا ہے. دین کی سمجھ قرآن اور حدیث سے آتا ہے. کئی لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں شیکسپیئر کو پڑھیں گے، فلاں کو پڑھیں، بہت اچھی باتیں کرنے والا ہے فلاں کو نانک کو پڑھیں. میرے عزیز بھائیوں کے کہتے ہیں وصف علی وصف کو پڑھیں، فلاں کو پڑھیں. یاد رکھیں اقبال کو کہتے ہیں پڑھیں. سب سے پہلے اللہ کے قرآن کو اور اس کی تصویر محمد مصطفیٰ کو پڑھیں.
سب سے پہلے تربیت کا اصول یہ ہے علم. اقرأ بسم ربک الذی خلق خلق الانسان من علق اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم علم الانسان ما لم يعلم. پہلی وحی جو اللہ نے نازل کی تھی اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ، جس پہ وحی نازل ہوئی، آپ کو نبوت ملی غار حرا کے اوپر. جبریل نے آ کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس دبا لیا اور آپ نے وہ وحی کو پڑھا اور واپس آ گئے، اور حضرت خدیجہ نے آپ کے اوپر کپڑا دیا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے بھائیوں اٹھے تو انہوں نے سب کچھ بیان کیا. تو حضرت خدیجہ کہنے لگی کلا واللہ لا یخزیک اللہ ابدا، اللہ کی قسم میں قسم اٹھاتی ہوں آپ کی بیوی، اللہ آپ کو ضائع نہیں کرے گا. کیوں؟ انک لتصل الرحم. یہ نبی کی تربیت جس وقت کی نبوت بھی نہیں ملی تھی. انک لتصل الرحم وتحمل الکلۃ وتقری الضیف وتعین علی نواحب الحق. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کیونکہ آپ غریبوں کے سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، یتیموں کے آپ سر کے اوپر ہاتھ رکھتے ہیں، آسانیاں کرتے ہیں، حق کی مدد کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ آپ کو ظاہر کرے. اسلام میرے بھائیوں پہلا اصول تربیت کا علم. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں آدم علیہ السلام کو سب سے پہلے کیا دیا گیا جی؟ وعلم آدم الاسماء کلھا. اللہ فرماتے ہیں اپنے حضرت آدم کو سارا علم ناموں کا دے دیا. سبحان. تو میرے بھائیوں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم تھی، اس میں تربیت شامل تھی. تربیت شامل تھی تو ہماری بھی تربیت شامل ہونی چاہیے. ہم اپنے بچوں کو صرف اسکول بھیج کے فارغ ہو جائیں. ہمارا بچہ اسکول جا رہا ہے، کالج جا رہا ہے، بچی یونیورسٹی جا رہی ہے، بس ہم خوش ہیں. گھر میں تربیت نہیں کر رہے، گھروں میں ان کی تربیت نہیں کر رہے، اپنے بچوں کو سمجھا نہیں رہے، تربیت نہیں کر رہے، ان کو بتا نہیں رہے یہ اللہ ہے، یہ رسول ہے، ان کی بھی بات مان. کئی ایسے میں نے ایک دفعہ درس میں کہا یہ رمضان کے آخری جمعے سے پہلے جمعہ جو میں نے کہا بھئی یہ آخری جمعہ کھلا ہے الوداعی رمضان کا، تم لوگ اپنی بچیوں کو بھی بچوں کو بھی سب کو لے کے آنا، یہاں خواتین کو بھی لے کے آنا. تو ایک آدمی بعد میں کہنے لگا کہ بچیوں خواتین کو نہیں لے کے آتے مسئلہ. کئی لوگوں کو علم نہیں اس بات. شاپنگ مال کے اندر لے کے جائیں تو بے حیائی ہوتی ہوگی، اور بڑے بڑے میرج ہال اور پارکیوں کے اندر، اور میرے بھائیوں ایسی ایسی جگہوں پہ لے کے جائیں گے پارکوں کے اندر لے کے مسجد میں نہیں لاتے، جمعہ نہیں پڑھانے کے لیے. اور پھر پتہ کیا کہتے ہیں کہ میری بھی پوری گل ہی نہیں مانتی، میری تو بیوی بات ہی نہیں مانتی، میری بچی بات نہیں مانتی. ایک آدمی نے مجھے کہا کہ قاری صاحب وہ رو ہی پڑا رہا تھا، اصل کا میں درس دیتا ہوں مجھے نہ والے وہ بعد میں لے گئے مسجد کے اندر، کہنے لگا کہ روئی جائے، جوان بندہ ہے. کہنے لگا کہ آج میری بیٹی کسی رکشے ڈرائیور کے ساتھ باہر گئی. یہ تربیت نہ ہونے کی وجہ سے. رمضان کے اندر کراچی کی 12 لڑکی ماں باپ کھپ گئے، نیوز چینلوں کے اوپر انہوں نے شور مچایا ہوا تھا ہماری بچی بھی اٹھا کے لے گیا، وہ بچی باقی نہیں. میرے عزیز بھائیوں تربیت کا فقدان ہے. تربیت کے لیے سب سے پہلی چیز تعلیم، اور تعلیم میں تربیت شامل کرو. صرف نظام تعلیم صرف تعلیم نہ ہو، اس میں تربیت بھی ہو. اور یاد رکھی تربیت کے لیے جو ضروری چیزیں ہیں نا، تربیت کرنے والے بندے میں 2 چیزیں ہونی چاہیے. میں پہلا اصول بیان کیا کون سا جی؟ علم. اب جس نے علم سکھانا ہے، تربیت دینی ہے، اس میں 2 چیزیں ہونی چاہیے لازم. سب سے پہلی چیز ہے وہ نرم مزاج، شفقت کرنے والا، محبت کرنے والا، حریص ہو، چاہت رکھتا ہو، تڑپ رکھتا ہو. مولانا عبداللہ شیخ رحمۃ اللہ علیہ کا شیخ پورے سے آگے فرق آباد کا رہنے والا ہوں، لیکن 30 سال ہو گئے گجرات میں آگے ادھر. میرے عزیز بھائیوں
عبداللہ شیخوری رحمۃ اللہ علیہ کو میں بڑا بخوبی جانتا ہوں، میں شیخوری پڑھا، ان کی مسجد میں میں رہتا تھا، عبد الباسط شیخوری صاحب میرے استاد محترم، ہمارے بھائی بھی، میرے عزیز بھائیوں، عجیب بات جو ہے، رات کو وہ میں اس مسجد میں نا بیڑے کے اندر جیسا سیر ہوتا نا سوتا تھا وہاں، رات کو کوئی آئے 1:30 بجے جلسہ کر کے گرمی کے میرے ساتھ 4 بجے مجھے کہا کہ بچھا دو مجھے ادھر لیٹ گئے، تھوڑی دیر لیٹے پھر اٹھ کے جو ہے نا کہ وہ مسجد کے اندر چلے گئے، مجھے بھی جستجو ہوئی کہ آپ سب کیا کریں گے، وہ اندر گیا تو وہ جن کو تربیت کر کے آئے تھے، جلسہ کر کے آئے تھے، ان کی ہدایت کے لیے دعا مانگی، تو یار میرے بڑے فوت ہو گئے تھے نا، ان کے اندر بہت بڑی یہ خوبی تھی، وہ لوگ صرف تبلیغ نہیں کرتے تھے، وہ لوگ تبلیغ کرنے کے ساتھ ان لوگوں کے بارے میں تڑپتے بھی تھے کہ اللہ ان کو ہدایت دے جن کو ہم قرآن سنا دیا، اور وہ اکثر مجھے جب رات کو آتے کسی جگہ پہ جلسے میں بعض دفعہ مجھے لے جاتے اور کہتے میرے ساتھ سونا ہے، اگر آپ، میں نے کہا کیوں نہیں، وہ کہنے لگے اس لیے کہ میں اکیلا سوؤں تو مجھے جن اٹھا کے کہتے ہیں لوگوں کو قرآن سنایا اور سن بھی سنا، یہ ادھر کی بات ہے میرے سامنے، کہتے ہیں جنات مجھے اٹھا لیتے ہیں اور کہتے ہیں ان کو قرآن سنا کے آئے ہو آپ صاحب، اب ہمیں بھی قرآن کی لہر سناؤ ذرا، جیسے ادھر کہتے ہو کہ قرآن کی آیتیں میرے سامنے کھڑی ہے اور کہہ رہی ہیں عبداللہ مجھے پڑھو، تو اسی طرح قرآن پڑھ کے ہمیں بھی سناؤ، اللہ کے نیک بندے ایسے لوگ ہیں، یہ حرص ہوتی ہے، یہ لالچ ہوتی ہے، جو معلم ہو، تربیت کرنے والا ہو، جس نے تربیت کرنی ہے، علم پڑھانا ہے، جس نے علم کے ساتھ تربیت کو جوڑ کے رکھنا ہے، اس کے اندر 2 کوالٹیاں لازمی ہونی چاہیے، اور اس کو 2 اصول ہی سمجھے، نمبر 1 ہے وہ شفقت کرنے، شفیق ہو، محبت کرنے والا ہو، حریص ہو، تڑپ رکھتا ہو، تڑپتا ہو کہ اللہ ان کو ہدایت دے دو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدر میں کھڑے اور 313 یا 300 صحابہ کھڑے، ابو بکر صدیق کہتے میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا آپ اتنے بلند ہاتھ اٹھا رہے، آپ کی کملی نیچے گئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پتہ پکار کے کیا کہہ رہے ہیں، یہ سارے 313 آپ کے طالب علم تھے جن کو آپ پڑھاتے تھے، جن کی تربیت کرتے تھے، آپ نے فرمایا اللہم انہم حفاظ، اللہم انہم عراۃ، اللہم انہم جیاع، اے اللہ یہ بھوکے ہیں، پیٹ ان کے پشت میں لگے ہوتے ہیں اور ننگے پاؤں اور ننگے جسم ہیں، اے اللہ میں تم سے دعا کرتا ہوں جب جائیں انہوں نے کپڑے بھی پہنے ہوں، پیٹ بھی بھرے ہوئے ہوں اور جوتے بھی پہنے ہوئے ہوں، اللہ ان کو فتح نصیب کرے، یہ تڑپ تھی آپ کے دل کے اندر۔ تو پہلی کوالٹی لازمی تعلیم اور تربیت دینے والے بندے کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ تڑپ۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، نبی صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نا کہ وہ سمامہ کو باندھ کے لے آئے، ایسی ہے نا لا کے جو ہے نا وہ باندھ دیا ستون کے ساتھ، پہلی کوالٹی نبی صلی اللہ علیہ وسلم قرآن کہتا ہے فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، فرمایا سونیا ہم نے آپ کو موم سے زیادہ نرم بنایا، پھولوں کی پتیوں سے زیادہ نرم اور خوبصورت اور خوشبودار، فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنْتَ لَهُمْ، اے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے تو چہرے کو دیکھ کے لوگ مسلمان ہو جاتے ہیں، اور حضرت عبداللہ علیہ السلام نے کہا تھا لَيْسَ بِوَجْهٍ كَذَّابٍ، میں تورات کا بھی عالم ہوں، انجیل بھی پڑھا ہوا ہوں، یہودیوں کا عالم ہوں، میں چہرہ بتاتا ہوں، یہ کسی جھوٹے کا چہرہ نہیں ہو سکتا ہے، یہ سچا نبی ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ نے اتنی نرمی رکھی، سمامہ کو لا کے باندھ دیا، اور آپ کا رویہ دیکھیں بھائی جان، ایک دفعہ ایک دیہاتی آیا مسجد میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور آپ نے دیکھا دیہاتی نے دعا شروع کر دی اللہم ارحمنی و محمدا ولا ترحمنی معنا احد، اے اللہ رحم فرما مجھ پہ اور رحم فرما محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔
اور فرمایا اللہ اس کے علاوہ کسی پہ رحم نہ ہو۔ تو حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی وقت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا اور اس نے آدمی کو کہا لقد تہجرت واسعا، تم نے اللہ کی بہت وسیع چیز کو بالکل محدود کر دیا۔ اللہ کی رحمت وسیع ہے تو سب کے لیے رحمت مانگ۔ وہ کہہ رہا تھا اللہ مجھ میں اور نبی پاک میں رحمت بھیجو اور کسی میں نہ بھیجو۔ آپ نے فرمایا اتنی وسیع چیز۔ آج کل ہم بھی جب مانگتے نا اللہ سے، اللہ تعالیٰ جی 100 روپیہ مل جائے، نوکری مل جائے، فلاں چیز مل جائے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ اگر لیلۃ القدر تمہیں مل جائے تو میری تمہیں نصیحت اور وصیت ہے یہ دعا کرنا، اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا، فرمایا یہ مغفرت مانگو۔ سبحان اللہ اکبر کبیرہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھیں کتنی پیاری شخصیت، نرم مزاج۔ سمامہ کو پوچھا ماں کی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے پوچھا، وہ کہنے لگا ان تقتل زاد من وان تنعم علی شاک، اگر آپ مجھے قتل کر دیں گے تو میں کوئی لوارث نہیں، اور اگر آپ چھوڑ دیں گے تو میں چودھری بندہ ہوں قدردان۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خاموش ہوئے۔ اس نے یہ بھی کہا کہ مجھے سب سے برا شہر آپ، یہ باتیں اس نے بڑی سختی والی کی۔ میرے عزیز بھائیو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 دن پوچھا، ویسی بات کرتا رہا، دشمن تھا، نبی کا گھر، نبی کی مسجد تھی، آپ کے ماننے والے صحابہ تھے، ایک اشارے سے سر قلم ہو سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تیسرے دن فرمایا چھوڑ دو۔ وہ کہنے لگے خدا کی قسم میں پاؤں آگے کرتا تھا پیچھے جاتا، میلہ ہی لٹ لیا، میلہ ہی لٹ لیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں سامنے جا کے باغ میں بیٹھا اور سوچ میں پڑ گیا یہ کون سی شخصیت ہے جس نے میرے دل کو کھینچ کے اپنی مسجد میں رکھا۔ اور میں واپس آیا سے ابا کہنے لگے جی آ گیا، فرمایا آنے کو اللہ لے گیا اور کہا جی مجھے کلمہ پڑھا۔ آپ کی میٹھی زبان اور سونے اخلاق نے مجھے اتنا گرویدہ کر دیا ہے کہ سب سے خوبصورت چہرہ آپ کا ہے، سب سے خوبصورت شہر آپ کا ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سب سے خوبصورت دین دین اسلام ہے۔ تو اس لیے پہلی کوالٹی ایک تربیت دینے والے کے اندر کیا ہونی چاہیے؟ شفقت، محبت، نرمی ہونی چاہیے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ فرماتے لن تعالیٰ یہ میری رحمت ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک دن دیہاتی آیا، اس نے کپڑا ایسے پکڑ کے ڈال دیا، وہ اس طرح ڈال کے کپڑا کھینچنے لگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کپڑے کے اوپر جو ہے وہ کڑھائی کی تھی، وہ آپ کی گردن میں چھپ گئی اور آپ کا رنگ سرخ ہو، آپ بڑے خوبصورت ملیحن، بڑے ہی تر و تازہ ہو جسم تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا، بڑا معطر خوبصورت۔ صحابہ فرماتے کبھی محبت کا بیان کروں گا میں آپ کو حیران رہے گے کہ آپ جب سلام لیتے تھے نا، صحابہ کہتے ہیں ہم چھڑاتے تھے آپ نہیں چھوڑتے۔ سبحان، اب تو جس کے پاس 4 آنے آ جائے وہ اس طرح سلام لیتے نا، 10 سلام، یا کوئی عہدہ مل جائے تو بندہ سلام لیتے، تو سلام ادھر لے رہا ہوتا ہے، ادھر ہوتا ہے، چھوٹا بندہ ہے، میرا نوکر ہے۔ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جس طرح ہم لیٹرین میں نہیں بیٹھتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کسی طرح بیٹھے ہوئے کھانا کھا رہے ہیں، زمین پہ بیٹھ کے اسی طرح کھانا کھا رہے ہیں، 2 پاؤں کے اوپر اس طرح مطلب بیٹھ جاتے ہیں۔ تو ایک آدمی نے کہا آپ کیسے بیٹھ کے کھانا کھا رہے ہیں؟ اس طرح تو غریب لوگ ماڑے، آپ نے فرمایا ان اللہ جعلنی عبدا کریما ولم یجعلنی جبارا عنیدا، اللہ نے مجھے عاجزی کرنے والا پیدا کیا ہے، میں متکبر اور غرور کرنے والا نہیں۔ اور صحابہ فرماتے وہ یجیب دعوت الاجیر علی خبز الشعیر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایسے نہیں کرتے تھے کہ جہاں سے چوکھا ملا وہاں جا کے دعوت قبول کر لی، اور اگر کسی ماڑے نے تھوڑے کے اوپر دعوت دی اور اسے چھوڑ دیا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مزدور آدمی کی خشک روٹی کے اوپر بھی زمین پہ بیٹھ کے اس کی دعوت قبول کرنا۔ سبحان اللہ۔ اور آپ کی حیثیت میں پہلے بیان کر چکا ہوں، میں تو پورا 10 آپ کی حیثیت آپ کے سامنے بیان کرتا حدیث اور قرآن سے، تو رات گزر جاتی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی شان اور عظمت رب نے عطا فرمائی۔ سبحان اللہ۔
تو پہلی چیز مربی میں کیا ہونی چاہیے؟ نرم مزاج. آپ اپنے بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں نا بھائی جان، نرمی پیدا کرو. کٹی جانے ماری جانے، محبت کرو. یہ جو بچے جا کے باقی کورٹ میرج کرتے ہیں، پتہ کیوں کرتے ہیں؟ ماں باپ اتنی سخت ہوئے ہوتے ہیں کہ وہ اپنے دل کی بات لوگوں کو بیان کرتے ہیں، ماں پہ امید آتی. جس ماں نے 2 سال دودھ پلایا، اس کو جوان کیا، اس کو بات نہیں بتا رہے. باپ کو جس نے کھلایا پلایا، کندھوں پہ اٹھایا، اور بچوں کے اپنے منہ کے نوالے جس بچے کے منہ میں ڈالے، جب وہ بڑا ہو جاتا ہے، کبھی بڑے بیٹے جس کی شادی ہوگی کبھی اس کو سینے سے لگایا انہوں نے ایسی اپنا دشمن سمجھ کے بیٹھے. نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو محبت کی وجہ سے قرآن کہتا ہے وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ. اے سونے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ میں بھی ترش پن ہوتا، سختی ہوتی، تو یہ جو آپ کے دیوانے آپ کے پاس بیٹھے نا، تو ان میں سے ایک بھی نہ ہوگا. دوسری چیز پتہ کیا ہونی چاہیے؟ عملی نمونہ. یہ ہے تیسرا اصول کہ جو پڑھانے والا ہے، جس نے تربیت کرنی ہے، وہ خود باعمل ہو، عملی نمونہ پیش کرے گا. ہم اگر بچوں کو چاہتے ہیں ہمارے بچے نمازی ہو جائے تو ہمیں خود نماز پڑھنی چاہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں پہلی دعوت دیتے وقت توحید کی، اسلام کی کیا کہا تھا؟ اور میں لقد لبثت فیکم عمرا من قبلی، میں تمہارے اندر عمر کا بڑا حصہ گزار چکا ہوں، 40 سال گزار چکا ہوں. حل وجدتمونی صادقا ام کاذبا، تم نے انہیں سچا پایا یا جھوٹا پایا؟ پورے مکے کے لوگ جمع تھے، انہوں نے کہا ما وجدنا ما جربنا کا الا صدقا، ہم نے آپ کو ہمیشہ سچ بولنے والا پایا، امانت دار پایا، شرم و حیا والا پایا، آپ کو لوگوں کی خیر خواہی کرنے والا پایا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نظریں جھکانے والا پایا. تو فرمایا سن لو، اگر تم مجھے سچا سمجھتے ہو تو سن لو، میں اللہ کا رسول ہوں، جناب نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. قولوا لا الہ الا اللہ تملک العرب والعجم، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. فرمایا تم لا الہ الا اللہ پڑھ لو، عرب و عجم کے مالک بن جاؤ. اور اللہ تعالیٰ کے رسول نے فرمایا تم کامیاب ہو. تو میرے عزیز بھائیوں، نرمی کے ساتھ کیا ہونا چاہیے کہ عملی نمونہ ہونا چاہیے. ہمارے اندر عمل ہوتا ہے، لوگوں میں عمل ہوتا نہیں. سگریٹ پینے سے بچوں کو کیسے منع کریں گے؟ ایسے حکا کے سگریٹ خود لا کے ہم خود خبریں اور ڈرامے اور موویاں دیکھ رہے ہیں، خود جو ہے وہ بد زبانی کرنے اور بچے سے امید رکھتے ہیں کہ وہ جناب سوا کلندر نکل آئے. ایسے ہی ہوتا ہے کہ رابعہ بصری نکل آئے بچی، تو یہ چیزیں تو نہیں ہوتی. نیک اور عالی بننے کے لیے ماں باپ کا کردار بہت بڑا ہوتا ہے. ایک استاد اگر چاہتا ہے کہ اس کے طالب علم وہ طالب علم بن جائے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بنائے ہوئے طالب علموں کی طرح سے یا ان کے راہ پہ نقش قدم پہ چلنے والے بن جائے، تو اس کو بھی چاہیے کہ اپنے اندر نرمی، درگزر، معافی، حرص، تڑپ پیدا کرے اور ساتھ کیا کرے؟ عملی نمونہ اپنا پیش کرے. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جہاں آپ دیکھ لیں آپ کا عملی نمونہ پہلے ہو. اللہ. تو میرے عزیز بھائیوں، نظام تعلیم کے اندر پہلا اصول کیا تھا؟ علم. اور علم پڑھانے اور تربیت کرنے والے کے بارے میں 2 کوالٹیاں تھیں. ایک تو وہ نرم مزاج اور تڑپ والا، اور دوسرا عملی، خود اس کی مضبوط اور عمل مضبوط. اب اس سے آگے چلتے ہیں. تربیت کے اندر 2 اصول اور ہیں. آپ کے نظام تعلیم میں تربیت بھی تھا دونوں، اس کو اکٹھے رکھیں، اس کو ٹوٹنے نہیں دینا. اور اس تربیت کے اندر 2 اصول لازمی یاد رکھیں. یہ 3 اصول ہیں، اس کے بعد چوتھا بیان کروں گا. پہلا علم ہے، اب یہ تربیت کے 2 اصول ہیں. نمبر 1، آپ نے تربیت جو کی ہے نا، اس کی پہلی خوبی یہ ہے آپ نے لوگوں کی فکر بدلی. اللہ بھائی جان،
سوچ بدلی، فکر بدلی، اللہ تعالیٰ سے تعارف کرایا، فرشتوں کا بتایا، قبر کا بتایا، حشر کا بتایا، اپنی ختم نبوت کا بتایا۔ سب سے پہلی بات علم ہے، اور علم کے بعد دوسرا اصول تربیت کا یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ کام کیے، وہ احکامات جاری کیے، وہ باتیں کی جس سے فکر بدلی۔ اور فکر کے اندر پتہ کیا آتا ہے جی؟ عقیدہ توحید۔ سبحان آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا چچا کا بیٹا، عباس کا بیٹا، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ، چھوٹا سا بچہ۔ ہم کہتے ہیں یار چھوٹے بچے کو بھی سمجھانا ہے، اسکولوں سے کیا ہوتا ہے؟ ایسے ہی کہتے ہیں چھوٹے بچوں کو سمجھانا نہیں، چھوٹے بچوں کو سمجھاؤ۔ آج تک سانو لوریاں یاد ہے جڑیاں ساری دادی اپا نے سمجھ دی ہیں، یاد ہے کہ نہیں پتا؟ آج بھی وہ باتیں ہمیں یاد ہیں۔ میں نے بھی دودھ نہیں پیتا تھا، میری والدہ کہنے لگی پترا تو دودھ ہی نہیں پیتا۔ یہ جو غذا آج کل بھی ایسے ہی ہے، ہمارے بچے کہتے ہیں جی سمیل آتی ہے، دیسی بھی ہو تو سمیل آتی ہے، آپ پتہ نہیں شوار میں پیڑیاں چیزاں کھائی ہیں، تو بالغ بھی جلدی ہوئی جاتے، 10 سال کا منڈا بالغ ہوئی جا رہا ہے، ہاتھ ہی مکتے ہی۔ یہ فوڈ جو ہے نا جی، فاسٹ فوڈ اور جنک فوڈ جو تباہ کر کے رکھ دی ہے، اتنی زیادہ دیسی خون میں آ گئی ہے، بچیاں 11 سال کی جوان ہو گئی ہیں۔ انا للہ ہے، اوپر سے میڈیا بلدی میں تیل پانا نہیں کر دو، اندروں خون اس کی روانی تیز ہو گئی، اوپر سے برائی سامنے اور مفت میں آ گئی، اور شیطان تو ایسے دندناٹھا پھیرتا ہے، مجرد دم ہے وہ تو خون کی طرح چلتا ہے، اسے تو موقع چاہیے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو والدہ جو نا مجھے اس نے میرے انگلیاں پکڑ دی تو یہ بھی شروع ہوتا ہے، کہتی پترا یہ مجھ میں دے دینا اگر تو دودھ نہ پیتا۔ اللہ، والدین کتنی محبت کرتے تھے۔ آج بھی وہ باتیں بچپن کی یاد، آج بھی وہ باتیں یاد ہے بچپن۔ میرے عزیز بھائیوں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا زاد بھائی کو عبداللہ کو بلایا، سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے، فرمایا یا غلام، اے پیارے بیٹے، اور پترا تو سید زادہ ہے، یہ سید تھا نا، آل رسول تھا، عباس نبی پاک کے چچا کا بیٹا تھا۔ فرمایا پترا تو عام نہیں، خاص بندہ ہے۔ یا غلام انی اعلمک کلمات احفظ اللہ یحفظک احفظ اللہ تجدہ تجاہک۔ میں قربان جاؤں، بچہ چھوٹا ہے، 10 سال عمر ہے، 11 سال عمر ہے، نبی پاک اسے عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ سبحان اللہ، نبی پاک اسے عقیدہ سکھا رہے ہیں۔ اور میں اے بچے اللہ کو نہیں بھولنا، اللہ سے غافل نہیں ہونا، اللہ تم پہ نظر رکھے ہو۔ بچے کو سکھا رہے، آپ عقیدہ سکھا رہے، یہ ہے فکر بدلنی۔ حضرت انس پتہ کیا کہتے ہیں؟ کہنے لگے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینے میں تشریف لائے، سب لوگوں نے نبی پاک کو تحفے دیے، میری ماں کہہ لگی میرے کو تحفہ ہی کوئی نہیں، کوئی پتر ہے یا انس۔ میری خالہ میری ماں روزانہ مجھے لے کے بیٹھ جاتی تھی اور کہتی تھی اے انس تمہیں ہم نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خادم بنانا ہے۔ میری ذہن شادی کرتی تھی، ذہن شادی۔ اسی تھوڑا جب بچہ ہوتے ہوتا ہاں تو کی بننا، پائلٹ بننا ہے، وہ انسان دے بنا لیتا ہے، وہ ڈاکٹر بن جاتا ہے، پائلٹ بن جاتا ہے، سارا کچھ ہو جاتا ہے، انسان نہیں بنتا، خیر خائی نہیں رہتا۔ اللہ اکبر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہے نا جی وہ نبی پاک کے سچے امتی نہیں بنتے، نمازی نہیں بنتے، خیر خواہ نہیں بنتے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ یہ رمضان گزرا ہے، ایک بندہ بڑا ماڈل کا اچھا خاصا، میں نے کہا یارو فلاں قاری صاحب انتہائی مقبول تنخواہ ہے، تم ان کا تعاون لازمی یاد کرنا۔ وہ کہنے لگا چھوٹو جی بولیے تو دینا ہے، میں جو جڑا ہے فلاں دے، وہ فلاں جی کی گل کر رہے سو بھی اچھے بات، وہ پرلے درجے کا شرابی کبابی اس کو جو ہے نا وہ تعاون کرے، اور جو نیک آدمی ہے نماز پڑھاتا ہے، صبح و شام اللہ رسول کی جو ہے وہ بات بتاتا ہے، چلو معقول تنخواہ نہیں ہے اس کی، میں نے کہا تم اس کا تعاون کرو، یہ اللہ کا نیک بندہ ہے اور یہ مستحق ہے۔ اللہ، آپ لوگ اس چیز کا خیال رکھیں، اپنے رشتہ داروں کے اندر، عزیز و اقارب کے اندر، محلے داروں میں، مسجد میں، ان چیزوں مستحق تک حق پہنچانے والے کو اللہ زیادہ اجر دیتے ہیں۔ سبحان، کئی لوگ صبح صبح اتنی چوانیاں لے کے بیٹھتے ہیں،
پانچ پیسے جڑا آئی جاتا خسرا آئی جاتا انہوں دے کے زبان سارا دن وہ وہی پروفیشنل وقتے ہوتے ہیں وہ روزانہ 300 دکانوں نہ پھرنی ہے 10-5 روپیے نے جمع کر لینا ہم نے ان کو آگے بنا اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت نصیب۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بچے کی تربیت کی، فرمایا یا غلام، اے پیارے بچے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ لَوْ اجْتَمَعَتْ، اے میرے بیٹے اگر ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے، اگر اللہ تیرے ساتھ ہے تمہیں کوئی نقصان نہیں پہنچا۔ کوئی ہر چھوٹے جو بچے کی تربیت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، آپ نے فرمایا یا غلام، اے میرے پیارے بیٹے، وَاعْلَمْ أَنَّ الْأُمَّةَ، اگر اس بات کو جان لے اگر ساری امت جمع ہو جائے تمہیں نفع دینے کے لیے، اگر رب نہیں چاہتا، کئی دکاندار مجھے کہتے ہیں نال دا بندہ تسبیح پھیری جاتا ہے تو میری دکان تھلے جائی جائے، اور میرے بھائیوں کسی دن تسبیح نہ کی ہو کہ اپنے عمل ایسے نہیں نماز پڑھنے کے لیے آیا مینو یہ ہو جب وظیفہ 10 ہو گیا ٹنگا کھڑیاں ہو جائے سانوں پتہ نہیں انہوں نے مداریاں نہ سمجھیا مولویاں کہ ایسا وظیفہ ایسی تسبیح ایسا تویز دو کہ اگلا بندہ جڑا ہے جو مک ہی جائے انا للہ و انا الیہ۔ اگر کسی کو ضرورت ہے کہ مجھے رزق زیادہ ملے، اولاد ملے، عزت ملے، عہدے ملے اور اللہ مجھے عزتیں دے، وہ تہجد کے وقت اٹھ کے عرش کے مالک رب کے سامنے التجا کرے جو اس وقت رزق تقسیم کر رہا ہے، اولادیں تقسیم کر رہا ہے، عزتیں دے رہا ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی جس سے سوال پھیلانے والا، میں اپنے عرش سے آسمان دنیا پہ آ کے تم سے کہتا ہوں مانگو مجھ سے، میں تمہیں نوازنے کے لیے تیار ہوں، اس وقت ہم خراٹے لے دو اور مولویوں کو کہیں جانے تسبیح دس تو قاری صاحب اگلے بندے کو نہ جی موقعی جائے جنگ استغفر اللہ۔ تو میرے عزیز بھائیوں، اصول فکر بدلی نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ ایک لونڈی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی نے تھپڑ مار دیا لے کے آیا کہ اللہ کے رسول بڑا ظلم ہو گیا، آپ نے فرمایا بلاؤ لونڈی کو، پوچھا این اللہ، عقیدہ فکر بدلی، این اللہ، فرمایا وہ کہنے لگی فی السماء، من انا، اے محمد رسول اللہ، فرمایا اعتقها فإنها مؤمنہ، فرمایا یہ مومن ہے، کسی مومن عورت کو غلام نہیں بنایا جا سکتا، اس کو آزاد کرو۔ حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا حضرت عدی بن ابی حاتم تائی کا منڈا مسلمان ہو گیا، دیکھو سبحان اللہ، رب نے کیڑے کیڑے بندے نبی کے غلام بنا دیے۔ حاتم تائی کا پتر مسلمان ہو گیا، نبی پاک نے اس کے دیکھا سلیب پہنی ہوئی ہے، فرمایا القی ھذا الوسنا، یہ بت کو پھینک دو، اس نے اتار کے پھینک دیا۔ آپ نے عقیدے کی فکر، اس کی جو سوچ بدلی۔ ایک صحابی کہنے لگا جی بوانہ شہر میں نے جا کے جگہ کے اوپر اپنا جانور ذبح کرنا ہے، فرمایا اسے کی عید لگتی ہے جاہلیت، وہاں میلہ لگتا ہے، فرمایا جی کچھ نہیں، فرمایا جا کر رہا پھر کوئی کر، فکر سوچ عقیدہ ان کا بدلا، سبحان اللہ۔ اسی طرح آخری بات ہے اس فکر کو، اس کے بعد ایک اور ہے اس کے بعد اختتام کرتے ہیں، لمبی بات۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے بھائیوں دوسری چیز جو ہے نا جی، دوسری اس کی مثال یہ، حضرت نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیبیہ میں رات گزاری، رات وقت تو بارش ہو گئی، صبح ہوئی تو آپ نے فرمایا کئی لوگ اس بارش سے مسلمان مومن ہو گئے، کئی کافر ہو گئے۔ صحابہ نے کہا اللہ رسول ہو کیسے؟ فرمایا جنہوں نے کہا کہ یہ فلاں ستارے کی وجہ سے بارش ہوئی ہے، جب ساڈے نہیں کہتے بارشاہ دے میلے دے یہ بات چلی کیڑی شاہ رحمان دا، وہ کہیا قرآن میں اللہ فرماتے ہیں وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اے سونے ربا تو بارش نازل فرما، رحمت والی برکھا برسا، اے رب العزت ہم سب میں اپنی مبشرات والی ہوائیں چلا دیں۔ آمین کہہ دو بارے دن ہوئی، قرآن کہتا ہے وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ، ہوائیں بارشاہ نہیں، پیریشاہ رحمان نہیں، فلاں فلانی ہوائیں چلاتا، ہوائیں محمد کا رب چلاتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يُرْسِلُ الرِّيَاحَ مُبَشِّرَاتٍ، اللہ ہواؤں کو ٹھنڈیوں کو پہلے بھیجتا ہے، جاؤ میرے بندیاں نو سامان سمون چوگلن ٹھنڈی ٹھنڈی چہرے دے لگو، ان کو امید پیدا ہو جائے کہ اب اللہ بارش دے۔ میرے بھائیوں آخری بات یہی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فکر بدلی، سوچ بدلی، یہ تربیت کے لیے ضروری ہے، اور پھر ایسی سوچ
میں سے کوئی بھی شرک نہیں کرتا، سب توحید پہ قائم رہے۔ سبحان اللہ۔ توحید تربیت کا تیسرا اصول ہے، پہلا علم، دوسرا فکر بدلنا، تیسرا کون سا ہے؟ اللہ کے رسول نے رویے بدلے۔ سبحان اللہ۔ اور سونے رویے بدلے، اس طرح اپنی سخت مزاج، کرخت، تما، لوہے کی لٹھ، اور جناب اپنے گلے میں سریے ڈال کے مسلمان نہیں بیٹھے، مال و دولت کا سریہ اور عہدے کے سریے پڑے، لوہے کی لٹھ بن گئے۔ نبی پاک نے رویے بدلے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رویے بدلے۔ یہ تربیت کے سب سے اہم جو اصول ہے ان میں سے رویے بدلے۔ اسے آدمی کہنے لگا اللہ کا رسول کوئی وصیت کر دو۔ راستے میں جا رہے تھے، چرواہا تھا، کہنے لگا وفی جفا، میں اپنا مرض بھی بتا دیتا ہوں، میں چرواہا ہوں، بکری اس طرح ہو تو میں اس کو مارتا ہوں، بڑا سخت تو بڑا۔ تو فرمایا اگر میری طرف سے نسخہ لینا ہے، لا تسبن احدا، کسی کو گالی نہ دے۔ رویہ چینج کر دیا۔ کہتے ہیں اس صحابی نے انسان کو درکنار، اس نے کبھی کسی دیوار اور جانور کو بھی گالی نہیں دی۔ سبحان اللہ۔ ایک صحابی آیا، فرمایا اللہ کے رسول ایمان لے آتا ہوں، زنا نہیں چھوڑ سکتا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قریب ہو جائے۔ اس بندے کو تو آپ نے بڑے پیار کیا، قریب کر لیا۔ ہم تو بھی آجے نا جی پنگی آجے نماز پڑھنا سی پور دے دی، کدھر مسیطے باڑا ہے، ایسے ہی نہیں۔ کوئی اور مسلک کا آجے تو پوری جانے، کتنے باڑا ہے، ساری مسیح قریب کر دی۔ نعوذ باللہ من ذالک۔ مولانا محمد حسین شیخ پوری اللہ ان کی قبر روشن کرو۔ وہ کہتے ہیں ایک مسجد میں گیا تو وہاں چل رہا تھا تو وہ کہنے لگے مولوی میں نے رفع الدین کیا، نماز پڑھی سنت کے مطابق جو طریقہ ہے، تو انہوں نے کہا جی وہ تم نے ہماری مسجد کلین کر دی ہے، ناپاک کر دی ہے، اس کو صاف کرو۔ اب وہ صاف کرنے لگے پانی ڈال کے تو پیچھے پھر پاؤں لگی جب، تو وہ کہنے لگے تم پھر اس کو پلید کری جا رہے ہو۔ وہ کہنے لگے یار مسجد پلید ہوگی ہے، سانو دے دے تجھے اور بنا دو۔ یہ بات ہے رویے بدلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رویے۔ وہ صحابی کہتا جی میں زنا چھوڑ نہیں سکتا، لت بڑی پیڑی پہ۔ آپ نے فرمایا قریب ہو جا، قریب کیا، حتیٰ کہ آپ کے بدن کی مبارک خوشبو سے محسوس ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کو ذرا پیار محبت کی نگاہ سے دیکھا، پھر نبی کا دیکھنا اور نبی کا پیار اور نبی کے سامنے بیٹھنا بھائی جان کایا پلٹ جاتی۔ تو آپ نے فرمایا اتحبنی امی، اب وہ صحابی کہتا ہے میں سنتا جا رہا ہوں، آپ فرما رہے تھے تو اپنی ماں کے لیے پسند کرتا ہے، اس کے ساتھ غیر مرض زنا، بہن کے لیے قریب کے رشتے گنائے، بیٹی، بہو، بہن، ماں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب گنائے تو وہ کہنے لگا یا رسول اللہ بس، اللہ نے مجھے سمجھ دی۔ اللہ آپ نے اس کے بیڑے کھولے، بٹن کھولے یہ والے، اور اپنا مبارک ہاتھ رکھا اس کے سینے کے اوپر، اس کی ٹھنڈک اس نے محسوس کی، اور اللہ کے رسول نے دعا کی اللہم طہر قلبہ، اللہ اس کا سینہ پاک کر دے، اللہم حسن فرجا، اللہ اس کی شرمگاہ کی تو حفاظت فرما، اللہم اغفر ذنبہ، اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دے۔ کہتے ہیں ساری عمر اس نے کسی غیر عورت کی طرف بری نگاہ سے دیکھا ہی نہیں۔ میرے سونے نبی نے رویے بدل دیے، شرک مٹا دیا، کفر مٹا دیا، بچیوں کو زندہ تردور کرنے والوں کو بچیوں سے عزت کرنے والا بنا دیا، اور لوگوں کی عزت لوٹنے والوں کو عزتوں کا محافظ بنا دیا۔ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سونی تربیت نے لیڈر پیدا کیے، ایک ایک صحابی ایک ایک علاقے میں گیا اور اس نے ان کو مسلمان کر کے رکھا۔ میرے عزیز بھائیوں، پہلا اصول کیا تھا؟ علم۔ دوسرا اصول کیا ہے؟ فکر کو بدلنا۔ تیسرا اصول کیا ہے؟ رویے بدلو، رویے بدلو۔ اور جو بدلنے والا، تربیت والا، اس کی دو باتیں ہیں، ایک نرم مزاج ہونا چاہیے اور دوسرا اس کے اندر عمل ہونا چاہیے۔ تو اللہ مجھے اور آپ کو شریعت اور سنت کے مطابق عمل کی توفیق دے، ہمیں اللہ اپنی بھی تربیت کی توفیق دے، اپنے بچوں کی تربیت کی توفیق دے۔ بچوں کے لیے میں صرف 3 باتیں کہتا ہوں بچوں کی تربیت کی۔
سب سے پہلے انہیں قرآن پڑھاتے ہیں، سب سے پہلے۔ نمبر 2 ہے بچوں کو سچ سکھاؤ، لازمی۔ بچے کو کوئی یاد جو مرضی ہو جائے، بچہ کچھ سچ بولے۔ نمبر 3 اور آخری بات یہ ہے اپنے بچے کو سکھاؤ، نماز سکھاؤ۔ اس کو بچہ کچھ بھی ہو جائے، جس کا بچہ نماز پڑھتا ہے نا وہ ڈسپلن کا بھی پابند ہے۔ نماز ہمیں وقت کی پابندی اور رب کے ساتھ جوڑتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں اپنے بچوں کی بھی تربیت کی توفیق دے، اپنی بھی دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا سنا سنایا قبول فرمائے۔ جو آپ کو ماشاءاللہ جمع کرتے ہیں، ہمارے صاحب ہیں، ساتھی جو محنت کرتے ہیں، اللہ سب کا یہ محنت اور یہ کاوش قبول فرمائے، ذریعہ نجات بنائے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اسی طرح نبی کے حوض پہ جمع کرائے۔ اللہ تعالیٰ بار بار ہمیں بیت اللہ کی اور مسجد نبی کی زیارت کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ رحمت والی بارش نہ دے، اللہم سیبا نافعا۔ بیماروں کے لیے اللہ تعالیٰ سب بیماروں کو صحت دے، تندرستی دے، شفائے کامل عاجل عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو فوت ہو گئے ان کی قبر جنت کے باغیچے بنا، مسجد کے جو بانی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا فرما، اگر باحیات ہیں تو اللہ ان کو صحت تندرستی، اگر فوت ہو گئے ہیں قبر کو قبر کے جنت عطا فرما۔ اللہ تعالیٰ آپ اور مجھے میرے بھائیوں نبی پاک کے طریقے کو چلنے کی توفیق دے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین۔